آپ مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ بتائیں گی آکے کہ آپ میرا جب انٹرویو لے کے یہاں سے جائیں گی، آپ کے ہی ادھر جو لوگ ہیں ان میں سے فون کریں گے 90، اور جو 90 میں ایک تماشبین بیٹھا ہوا ہے اس کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر ذوالفقار نے ہارش انٹرویو دیا ہے؟ نہیں تو یہ تو انٹرویو چلے گا تو وہ ویسے ہی دیکھ لیں گے، مطلب ان کو وہ انفارم کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ یہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کل 80-90 آپ کی برادری کے لوگ میرے پاس تھے ڈنر پہ. جتنے لوگوں نے میرے سے بات کی، جتنے میرے سے کر سکے، 15 ہیں یا 20 ہیں یا 30 ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنے پیارے میں پیاری چیزوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان سب نے یہ شکایت کی کہ وی آر انڈر امینس پریشر، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشر ڈالا جاتا ہے، ہمارے چینلز بند کر دیے جاتے ہیں، ہمارے مالکان کو تھریٹ ملتا ہے، ہمیں خود کو ملتا ہے. آپ یہ بات کرتی ہیں، میرے پاس پروفز ہیں. کی بات سمجھ رہے ہیں، عدالتیں موجود ہیں، آپ چلے جائیں عدالت، آپ کے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں تو آپ عدالت کیوں نہیں جا رہے؟ میں تو جا رہا ہوں. 24 کو مجھے عدالت نے مہربانی کر کے بلایا. اچھا بلا لیا، ہائی کورٹ نے مجھے بلایا. ایک نیا کیس ہے. الطاف حسین کو بھی بلایا، لیکن وہ مرغی کا بچہ کبھی نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ملک سے، جس ملک کو وہ ڈسون کر چکا ہے، بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے اور اس کے خلاف بول چکا ہے، پاکستان کا جھنڈا جلا چکا ہے ملک کے بانی کے مزار کے سامنے، وہ اس ملک میں آ ہی نہیں سکتا. آپ جس پارٹی کے خلاف کوٹ میں صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کھڑا ہوگا، لیکن آپ پیر مظہر بھی نہیں آئے گا. آپ کے اپنی پارٹی آپ کو بیک نہیں کر رہی. متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ جی جا کر ذوالفقار مرزا صاحب نے جب وہ حکومت میں تھے تو ایسے کون سے کام کیے کہ آج ان کو یاد کیا جائے. اور دوسری کہ آپ کی اپنی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ اتحادی ہیں، ایک دفعہ نہیں متحدہ کو مناتے، بار بار جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ان کو منانے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسی وہ حکومت میں آتے ہیں پھر وہ آپ کا سوال میں سمجھ تھوڑا شارٹ کریں، مطلب آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے، میں فالتو ہوں، بالکل بیکار. ذوالفقار بیکار. تو آپ نے جو بات کی، ڈاکٹر ذوالفقار نے کیا کام کیے ہیں؟ ڈاکٹر ذوالفقار نے جو کام کرنا چاہا وہ یقیناً نہیں کر سکا. میری پارٹی کی سپورٹ، لیڈرز کی سپورٹ نہیں تھی، پارٹی کی تھی. جب میں اسمبلی میں تقریر کرتا تھا اور جب میں انٹر ہوتا تھا، کھڑے ہو کے بینچ بجائے جاتے تھے، پیپلز پارٹی کی ہے، بینچز بجاتے تھے. کوئی باہر سے لوگ میں لاتا نہیں تھا بدین کے جو میرے لیے بینچ بجاتے تھے. ان کو آفیشلی منع کیا گیا کہ مت بینچ بجاؤ ڈاکٹر ذوالفقار جب آتا ہے. پھر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی وہی روش رکھی اور مجھے ہمیشہ ویلکم کیا اور سپورٹ کیا. جب بھی میں نے تقریر کی اور اسپیشلی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جب میں نے بات کی، کھڑے ہو کے بینچ بجے. اوپر جو گیلریز ہیں، ایون میڈیا کی گیلری سے بھی جی اے بھٹو کے نعرے لگے جب میں نے منہ کھولا ایم کیو ایم کے خلاف. تو اٹ از ناٹ لو فار ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، اٹ از ہیٹریٹ فار متحدہ قومی موومنٹ جس نے اردو اسپیکنگ قوم کو ہائیجیک کیا ہوا ہے. متحدہ جو ہے آپ لسانیت پھیلا رہے ہیں، یہ لسانیت کے سٹیٹمنٹس ہیں. آپ صرف متحدہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ رحمان ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ بابر اوان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور منظور وسان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اب آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ ہاں اب تسلی سے جواب، میرے 4 سٹیپس میں جواب ہوں گے کیونکہ آپ نے 4 لوگوں کا کوٹ کیا. نمبر 1، متحدہ آپ لسانیت کیوں کہتی ہیں؟ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی بیکنگ ہے، 80% ووٹ لیتا ہے کراچی سے، سندھ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو بات کر رہے ہیں سب لوگ، وہ لسانیت پھیلا رہے ہیں. سیاست کوئی بھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف آپ کھل کے بات کریں. مہربانی کر کے آپ کے منہ میں، لوگوں کے، میڈیا کے منہ میں زبان ڈاکٹر ذوالفقار نے دی ہے، وہ کھلی رکھنے کے لیے دی ہے، خاموش رکھنے کے لیے نہیں. آپ یہ کہیں کہ آپ کا مطلب لسانیت سے یہ ہے کہ میں اردو اسپیکنگ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. فار یور کائنڈ انفارمیشن، متحدہ قومی موومنٹ از ناٹ مہاجر قومی موومنٹ اینی مور. اٹ از متحدہ قومی موومنٹ. وہ جب بھی میٹنگ کرتے ہیں وہ چند بکاؤ پشتو اسپیکنگ بٹھاتے ہیں ساتھ اپنے میٹنگ میں دنیا کو دکھانے کے لیے. کچھ کرمنل سندھی بکاؤ جو میر صادق، میر جعفر جیسے سندھی، وہ بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ. تو لسانیت کس طرح ہوئی؟ اس کا مطلب متحدہ کے خلاف میں اگر بول رہا ہوں تو اس میں اردو اسپیکنگ بھی ہے، بھٹکے ہوئے کرمنل
جو اردو اسپیکنگ میں جو نہیں، کرمنل آپ ایلیمنٹ ہے ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو بھٹکے کرمنل ایلیمنٹ سندھیوں میں ہے وہ بھی ادھر بیٹھا ہے، جو کرمنل ایلیمنٹ پشتو اسپیکنگ میں ہے اور بلوچ اسپیکنگ میں ہے وہ بھی اس اسٹیج پہ بیٹھا ہے. آپ بھٹکے بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ متحدہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو وہ بھٹکے ہوئے ہو گئے، آپ کے ساتھ آ گئے تو وہ صحیح ہو گئے. بی بی go home, read this and do a program on this, please. You are my Muslim sister, my daughter, whatever it is. آپ سے میرا ایک مقدس رشتہ ہے. اس امید سے میں ایک امانت آپ کو یہ دے رہا ہوں، اور یہ دے رہا ہوں اپنے دل میں رکھنے کے لیے نہیں. فیئرلیس مسلم ہو کے بی بی زینب کی طرح، بی بی عائشہ کی طرح، اور آپ نے کھل کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ آپ پڑھیں یہ ڈاکیومنٹ. اور پھر میں سے بات کی جگہ میں بھٹکا ہوا کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اس میں چند بھٹکے ہوئے ان کا انٹرویو شامل ہے. وہ صحیح ہے، لیکن جنہوں نے ان کی باتوں میں آ کے، جھانسے میں آ کے قوم کی آزادی، قوم کی رسپیکٹ، قوم کی رائٹ پلیس دلانے کے لیے اردو اسپیکنگ والوں کو بیوقوف بنایا. ان کو قلم لے کے گنز ہاتھ میں پکڑائی، ایک قتل کروانے کے بعد ان کو بلیک میل کر کے 100 قتل کروائے. اس حد تک کہ ماں بہنوں کو بھی نہیں بخشا. ایک پولیس آفیسر کی بیوی کا سر دھڑ سے جدا کر کے ریفریجریٹر میں رکھ کے آئے یہ لڑکے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. امن کمیٹی کا بھی نام اسی طرح کی چیزوں میں آ رہا ہے، اور یہ میری ذاتی آبزرویشن نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن ہے. میں کورٹ میں، خدا کرے ہائی کورٹ میں یہ پوائنٹ آئے، میں پروف کروں گا کہ یہ ان کے ہواری لوگوں سے ریکور ہوئی. یہ ویڈیو جو انہوں نے بنائی تھی ٹیلی فون سے، اکرم بلوچ ایک کم بخت ہے، اس کے بھانجے انوالوڈ ہیں، جو 3 دن پہلے بھی ایک بھانجا پکڑا گیا ہے، رینجرز نے پکڑا ہے. اس نے پہلے 4 لوگ پکڑے گئے نارتھ ناظم آباد سے، جن کے پاس سے وہ ٹیلی فونز ریکور ہوئے، جن سے یہ ساری کلپنگز نکلی، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایم کیو ایم کے لیے کام کرتے تھے اور ہمارے پہ ڈیوٹی یہ تھی کہ بلوچوں کو کڈنیپ کرو، لیاری والوں کو، اور وہ حوالے کرو ہم کو. پھر فلاں لوگ مارتے تھے، جس میں اکرم بلوچ کا ایک بھانجا بھی ہے جو مارتا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ بھی الحمدللہ پکڑا گیا. ایک بھاگا ہوا ہے اور اکرم بلوچ خود بھاگا ہوا ہے.